بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ دوستو، آج کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، پوری کہانی سنیے گا، اور کہانی سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، کیونکہ پھر آپ کہانی میں اتنا گم ہو جائیں گے کہ سبسکرائب کرنا ہی بھول جائیں گے، اور پھر کل آپ کو یاد آئے گا کہ کون سا چینل تھا جہاں پہ آپ نے اتنی اچھی کہانی سنی۔ اس لیے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، پھر کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک گھر پر ہے۔ دوستو، آج کی کہانی بالکل سچی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہن نے بھیجی ہے گلشن اقبال کراچی سے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ 90s کا واقعہ ہے، جس وقت گلشن اقبال ایک جنگل ہوا کرتا تھا، یعنی اس وقت بہت کم گھر ہوا کرتے تھے، سارے پلاٹ ہی پلاٹ تھے، یعنی جنگل تھا ایک۔ جنہوں نے پلاٹ لے بھی رکھے تھے تو انہوں نے گھر نہیں بنائے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں آبادی شروع ہو تو پھر وہ اپنا گھر بنائے۔ اسی ٹائم کی بات ہے، یہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد صاحب نے ایک پلاٹ خریدا۔ جہاں پہ انہوں نے پلاٹ خریدا تھا وہاں پہ کچھ گھر بن رہے تھے۔ ایک گھر بن رہا ہوتا تھا تو برابر میں خالی پلاٹ ہوتا تھا، پھر 2-3 پلاٹ چھوڑ کر پھر ایک گھر بن رہا ہوتا تھا، پھر پلاٹ خالی ہوتے تھے، اس طرح کا وہاں پہ سین تھا۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد صاحب نے بھی گھر بنانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ گھر کی تعمیر شروع ہوئی، آہستہ آہستہ گھر بنتا رہا، اس میں 1-2 سال گزر گئے۔ کام بہت سلو چل رہا تھا کیونکہ وہاں پہ آبادی نہیں تھی، اور جنگل میں ایک فیملی کے ساتھ رہنا بہت مشکل تھا۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد صاحب نے کام بہت سلو کروایا تاکہ کچھ آبادی ہو جائے تو پھر یہ کام پورا مکمل کروا کے شفٹ ہو جائیں۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ گھر کی کنسٹرکشن کے دوران ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جو اس وقت ان کے والد صاحب نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ چپ چاپ رہے اور اس بات کو اگنور کر دیا۔ گھر کی تعمیرات کے دوران ان کے والد صاحب نے سوچا کیوں نہ ایک صدقہ دے دیا جائے۔ انہوں نے صدقے کی نیت سے ایک کالا بکرا خریدا اور وہ گھر لے گئے۔ ابھی تعمیرات چل ہی رہی تھی، ان کے والد صاحب نے کسائی کو بلایا اور اس بکرے کو وہیں ذبح کروایا۔ بکرا ذبح کرنے سے پہلے ان کے والد صاحب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو ہونے والا ہے وہ کتنا عجیب ہوگا۔ ہوا یہ کہ ان کے والد صاحب نے جب بکرا ذبح کروایا تو اس بکرے کے اندر سے خون ہی نہیں نکلا۔ ان کے والد صاحب دیکھتے رہ گئے کہ بکرا ذبح ہو رہا ہے لیکن خون جو ہے وہ زمین پر گرتا ہے اور وہ بہتا نہیں ہے۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین خون کو پی رہی ہے، جیسے جذب کر جاتی ہے نا، بالکل ایسے۔ کسائی بھی حیران تھا اور ان کے والد صاحب بھی۔ یہ واقعہ ان کے والد صاحب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ ان کے والد صاحب بہت پریشان ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے سوچا اگر میں گھر والوں کو یہ بتاؤں گا تو وہ سب پریشان ہو جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شفٹنگ سے ہی منع کر دیں، کیونکہ ایک تو ویسے ہی جنگل تھا، دور دور گھر بنے ہوئے تھے، اوپر سے اس طرح کا واقعہ انسان کو ڈرا دیتا ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں اس وقت ہم بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی میں 3 میں تھی، میرا بھائی 4 میں تھا، میرے 2 چھوٹے بہن بھائی گھر پر ہوتے تھے، یعنی کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان کی والدہ تھی اور ان کے والد تھے۔ تو ان کے والد نے وہ بات سب سے چھپا لی، کسی کو نہیں بتایا۔ خیر، اب گھر بن چکا تھا، شفٹنگ ہو رہی تھی۔ جس دن پہلا دن تھا گھر میں شفٹ ہونے کا، اس دن بھی بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ بہن بتاتی ہے کہ اس وقت تو ہمارے والد صاحب نے ہم سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا، یہ باتیں ہمیں بہت عرصے بعد جب ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تب ہمیں پتہ چلی۔ جس دن پہلا دن تھا اس دن جو واقعہ پیش آیا وہ بھی بہت خوفناک تھا۔ یہ بہن بتاتی ہے کہ جیسے ہی دروازہ گھر کا کھلا، ہم بچے ایکسائٹمنٹ میں چھت کی طرف بھاگے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے سیڑھیاں تھیں جو اوپر چھت کی طرف جاتی تھیں، سائڈ پہ سیڑھیاں تھیں، اس کے برابر میں ایک راستہ تھا جو کچن کی طرف جاتا تھا، اس کے برابر میں ایک کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم تھا ہمارا، اور ڈرائنگ روم سے اندر کی طرف ہمارے باقی کمرے تھے، یعنی کہ 2 بیڈ روم تھے، ایک ٹی وی لاؤنج تھا، باتھ روم ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ یہ بہن بتاتی ہے کہ جیسے دروازہ کھلا ہم لوگ سائڈ پر جو سیڑھیاں چھت کی طرف جاتی تھیں ہم اس پہ تیزی سے بھاگے کہ جا کے چھت دیکھی جائے۔ ہم چاروں بہن بھائی تیز سے بھاگ کے اوپر جا رہے تھے کہ میرے والد صاحب نے دیکھا کہ جس طرح ہم اوپر جا رہے ہیں اسی طرح ایک عجیب و غریب مخلوق جو کہ بالکل بھالو کی طرح تھی،
جس کے بہت لمبے لمبے بال اور لمبے لمبے ناخن اور ساتھ میں دہشت ناک آنکھیں، وہ اپنے بڑے بڑے قدموں کے ساتھ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ میرے والد صاحب دیکھ کر دہل گئے، وہ بس اس کو دیکھے ہی جا رہے تھے اور وہ ایک دم سائڈ پر ہوئے۔ وہ مخلوق باہر دروازے کی طرف نکلی اور ان کے لان جو باہر کی طرف بنا تھا اس پر جا کر غصے میں پاؤں مارنے لگی۔ مشکل سے یہ بات 2-3 لمحے کی تھی، لیکن بہت خوف زدہ کر دینے والی تھی۔ جب ان کے والد صاحب کو ہوش آیا تو وہ اوپر چھت کی طرف بھاگے، یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے خیریت سے تو ہیں، اور جب وہاں پر گئے تو بچے مزے میں ایکسائٹمنٹ میں پوری چھت پر بھاگ دوڑ رہے تھے، لیکن وہ خوف زدہ تھے کہ میں نے کیا دیکھا، یہ گھر میں کیا چیز تھی۔ خیر انہوں نے یہ بات اپنی بیوی تک کو نہیں بتائی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بیوی پورا دن گھر میں رہے گی، ایسا نہ ہو میں یہ بتا دوں تو وہ خوف زدہ ہو جائے اور پھر وہ یہاں سے واپس جانے کی بات کری۔ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اب دن اسی طرح گزرتے رہے، کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کے والد صاحب بھی مطمئن ہو گئے، چلو اب کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب کچھ خیریت سے ہے، بچے سکون سے رہ رہے ہیں، بیوی بھی مزے میں ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کو اگنور کر دیا۔ اب ان کے والد صاحب پورا دن گھر سے باہر اپنا بزنس سنبھالتے تھے، ان کی وائف اور ان کے بچے گھر میں مزے سے رہتے تھے۔ لیکن یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان بچوں کو تو کوئی چیز فیل نہیں ہوئی، البتہ ان کی والدہ کو بہت چیزیں فیل ہو رہی تھیں۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آدھی رات میں بلیاں چھت پر بری طرح لڑ رہی ہوتی تھیں۔ اکثر ان کے والد صاحب رات میں گھر لیٹ آتے تھے، کیونکہ نیا محلہ تھا تو وہ بور ہوتے تھے گھر آ کر۔ وہ اپنے بزنس کے بعد اپنے دوستوں میں بیٹھتے تھے اور رات کے 1-2 بج جاتے تھے، پھر وہ گھر آتے تھے۔ تو ایسے دنوں میں جب بہت لیٹ نائٹ وہ آتے تھے تب یہ واقعات ہوتے تھے۔ کبھی ایسا لگتا تھا چھت پر کوئی برتن زور زور سے پھینک رہا ہو۔ ان کی والدہ بہت ڈر جاتی تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گلشن اس وقت جنگل ہوا کرتا تھا، یعنی دور دور مکان ہوتے تھے اور بیچ میں بہت خالی پلاٹ نظر آتے تھے، جس میں صرف جھاڑیاں ہوتی تھیں، پانی بھرا ہوتا تھا اور مختلف جانور ہوتے تھے۔ وہاں پہ کتے بہت ہوتے تھے، رات میں کتوں کی خوفناک آوازیں، ان کا رونا، ان کا چیخنا، بلیوں کا چیخنا، بہت کچھ وہاں پہ ایسا ہوتا تھا۔ ان کی والدہ بہت ڈر جاتی تھی۔ پھر واقعات آہستہ آہستہ اور زیادہ ہونے لگے، اور یہ واقعات زیادہ تر ان کی والدہ کے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ وہ پورا دن بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ بچے چھوٹے تھے تو ان چیزوں کو آبزرو نہیں کر پاتے تھے۔ اکثر ان کے کپڑے گم ہو جاتے تھے، یہ ڈھونڈتی رہتی تھیں لیکن کپڑے مل نہیں رہے ہوتے تھے، اور کئی دن گزرنے کے بعد اچانک سے مل جاتے تھے۔ اکثر کھانا چولہے پہ چڑھا کر آتی تھیں اور تھوڑی دیر میں جاؤ تو کھانا جل چکا ہوتا تھا۔ اکثر رات کو چھت سے بہت مزیدار کھانے پکانے کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ ان کی والدہ حیران ہو جاتی تھی کہ رات کے 2-3 بجے کون اچھے اچھے کھانے بنا رہا ہے۔ اکثر ایسا لگتا تھا چھت پر کوئی بھاری قدموں سے دھم 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 چل رہا ہے۔ لیکن ان کی والدہ نے کبھی اس طرح کی خوفناک چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھی، لیکن ان کے والد 2-3 بار دیکھ چکے تھے، اور وہ اسی شخص کو دیکھتے تھے جو بھالو کی طرح ہوتا تھا، جو بہت خوفناک، جس کے پورے جسم پہ بال ہی بال ہوتے تھے، جس کے بڑے بڑے بھدے پاؤں اور بڑے بڑے ناخن اور بڑے بڑے دانت، اور چہرہ بھی پورا بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ ان کے والد نے اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، پورے گھر کا حصار کرتے تھے تاکہ ان کے بیوی بچے محفوظ رہ سکیں۔ وہ جو بھی مخلوق تھی اس نے صرف ان لوگوں کو ڈرایا، لیکن کبھی بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ہاں البتہ مالی نقصان بہت ہوا۔ ان کے والد کا کاروبار بند ہونے لگا، ان کے والد کا کاروبار بالکل ختم ہونے لگا، یعنی جس کاروبار سے پہلے پورا خاندان پل جاتا تھا اب اس کاروبار سے ایک گھر نہیں پل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ حالات بہت خرابی کی طرف آنے لگے، پیسے کی بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی، گھر سے خیر و برکت بالکل اٹھ چکی تھی، حالانکہ ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں بہت زیادہ عبادت گزار تھے، 5 وقت کے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی تھے، اور یقیناً ان نمازوں نے ہی ان کی جان کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ کافی عرصہ رہنے کے بعد ان کی والدہ نے جب حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا اور عجیب و غریب واقعات اپنے ساتھ پیش آتے ہوئے دیکھے، انہوں نے ان کے والد سے ذکر کیا کہ یہ گھر ہمیں شاید راست نہیں آ رہا،
اکثر مجھے چھت سے آوازیں آتی ہیں، کبھی کوئی برتن پھینک رہا ہے، کبھی بلیوں کی آوازیں، کبھی اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، کبھی ایسا لگتا تھا کہ کمرے کے پیچھے جو پتلی سی گلی بنی ہوئی ہے نا، وہاں سے کوئی چھانک رہا ہے۔ ان کی والدہ ہر وقت خوف و ہراس میں رہتی تھی، خاص طور پر رات میں، اور ان کا اکثر ان کے والد سے جھگڑا ہو جاتا تھا کہ آپ رات کو جلدی آیا کریں، مجھے وحشت ہوتی ہے اس گھر میں۔ اکثر ان کی والدہ اپنے گھر میں قرآن کا ختم کرواتی تھی، اور اس طرح کے سارے واقعات ان کی والدہ محسوس کرتی تھیں۔ ان کے والد آرام سے رات میں سوتے تھے، ان کو یہ سب چیزیں فیل نہیں ہوتی تھیں۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے تو ان کے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ گھر ہمیں راس ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ہر ایک کو ہر ضمیر ہر جگہ راس نہیں آتی۔ کچھ اسی طرح ان کے ساتھ بھی تھا۔ جب سے یہ اس گھر میں آئے تھے، ان کے گھر کی خیر و برکت، ان کے گھر کا سکون ختم ہو چکا تھا، جھگڑے بڑھ چکے تھے، کاروبار ختم ہو چکا تھا، اور برکت بھی ختم ہو چکی تھی، صرف جانیں محفوظ تھیں۔ ان کے والد نے کہا کہ میں دوسرا گھر دیکھتا ہوں، اس کو ہم بیچ دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس گھر کو بیچ دیا، اور اب یہ کہیں اور شفٹ ہو چکے تھے، اور جب یہ دوسری جگہ شفٹ ہوئے تو پھر ان کے ساتھ وہ معاملات کبھی پیش نہیں آئے، اور آج یہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب تو اس دنیا میں حیات نہیں ہیں، لیکن ان کا کاروبار، ان کا جو بزنس تھا وہ بہترین چل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز ہر ایک کو راس نہیں آتی۔ اب اس گھر میں جو دوسری فیملی شفٹ ہوئی ہے وہ بہت خوشحال ہے، وہ زمین اس کو راس آ چکی ہے، ان کے ساتھ نہ مالی حالات کی کوئی پریشانی ہے، نہ جھگڑے ہیں، نہ کچھ اور، یہ صرف ان کے ساتھ ہی پیش آیا، اور یہ کیوں ہوا یہ نہیں پتا۔ جی فرینڈ، یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ پسند آیا ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ای میل ایڈریس بھی ہے، آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ فرینڈ، میری آپ سب سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی گھر لیا کریں اس کو بہت اچھی طرح دیکھا کریں، اور بہت اچھا ہوگا کہ آپ کسی مولانا صاحب سے اس گھر کو دکھوا لیں، کیونکہ اس گھر میں آپ لوگوں نے رہنا ہے۔ مال کا تو کچھ نہیں ہے، انسان گوا کر کبھی بھی کما سکتا ہے، لیکن جانیں محفوظ رہنا بہت ضروری ہے۔ جان چلے گئی تو پھر وہ واپس کبھی نہیں آتی۔ اسے جب بھی گھر لیا کریں بہت دیکھ بھال کے، بہت سوچ سمجھ کے، چاروں طرف دیکھ کر گھر لیا کریں، تاکہ آپ کی فیملی محفوظ رہ سکے۔ اس چھوٹی سی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سپورٹ کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔